السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 23، 24، 25 اور 26 یعنی 23، 24، 25 اور 26 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا کہ اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو غور کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ بے شک ایک بہترین کلام ہے جس کی تعریف ہر زمانے میں لوگ کرتے آئے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ بہترین عربی میں اتارا گیا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کے تمام مضامین غور کیے جائے تو ان کا نتیجہ اور اس کا ماخذ ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان نصیحت حاصل کر لے، اچھائی اور برائی کو پہچان لے، صحیح غلط کو پہچان لے، حق کو پہچان لے اور اپنے آخرت کے انجام کی فکر کرے۔ سارا لب لباب یہی ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں ارشاد فرمائی ہے، اگر ان کو غور کریں تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہم رنگ ہیں، مطلب رنگ ان کا ایک ہی ہے۔ کہنے کو مختلف طریقے سے، مختلف مثالوں سے، مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اصل مقصد ان کا ایک ہی ہے، انسان کی اصلاح، انسان کی ہدایت۔ اور پھر اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض مضامین کو بار بار دہرایا ہے، اور یہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں پڑھتے ہوئے قرآن میں کہ یہ بات تو پہلے بھی کہی گئی تھی، پھر دہرائی گئی، پھر دہرائی گئی، لیکن پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کلام ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، مختلف اوقات میں نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نازل ہوا اور زندگی کے آخر تک نازل ہوتا رہا یہ، یعنی تقریباً 23 سال یہ کلام نازل ہوا۔ اس درمیان میں کافی دیر وقفے بھی آتے رہے، تو ایک طرح سے یاد دہانی بھی ہوتی تھی کسی بات کو دہرانے میں، اور پھر یہ بات بھی ہوتی تھی کہ اس سے پھر انسان اس ہدایت کو دوبارہ پا جاتا تھا جس کو وہ کھو بیٹھتا تھا، بھول بیٹھتا تھا، اس ہدایت کو دوبارہ پا جاتا تھا ایک مختلف انداز میں۔ تو اس لیے اگر مضامین دہرائے گئے ہیں تو وہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے یادداشت کے لیے، اور مختلف اوقات میں ان سے مختلف ہم سبق حاصل کرتے رہے ہیں، اور لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اور ایک اور خاص بات اس کلام کی ہے کہ جو لوگ بھی غور سے سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس کلام میں ڈوب جاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی باتیں کہی گئی ہیں اس میں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ
کہ اگر ہم نے ان کو نہ مانا، ان پر یقین نہ کیا، تو ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی ایسی ایسی مثالیں دی گئی ہیں کہ واقعی انسان کانپ اٹھتا ہے کہ ہم اب تک کیسے غافل تھے ان باتوں سے، ان مثالوں سے۔ اسی طریقے سے عذاب، آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، وہ بھی ہم اس کا حال احوال سن کر ہم کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں بیٹھتا ہے، پھر ہمارے دل اللہ کی طرف بے اختیار راغب ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہمیں اس کی یاد آتی ہے اور ہم اس کے تابعداری میں جھک جاتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں پر، ایمان والوں پر اس کا اس طرح اثر ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے کلام کے ذریعے دے دیتا ہے، اور جو ان سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس کلام کی آیات سے، ہدایات سے، مثالوں سے سبق حاصل نہیں کرتا، پھر اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہے، یا اس کے رسول سے بہتر کون ہے؟ جو اللہ رسول کی بات نہیں سمجھ سکتا اور پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتا سن کے بھی، تو پھر اس کو کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس ہٹ درمی کا، نالائقی کا پھر عذاب چکھیں گے قیامت کے دن۔ اور جملہ یہ آیا ہے کہ جو قیامت کے وقت جو عذاب دیا جائے گا، وہ اس کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا، یعنی اتنا اس کو ہوش نہیں رہے گا کہ اپنا منہ ہی بچا لے۔ زندگی میں آدمی کوئی خطرہ دیکھتا ہے اپنے منہ کو بچاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو اتنا بھی ہوش نہیں رہے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو تم نالائق کی ہٹ درمی کفر کرتے رہے ہو زندگی میں، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو تم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہمارے کلام سے، ہماری باتوں سے، ہماری مثالوں سے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اور پھر دنیا میں بھی، یعنی آخرت میں تو بھگتیں گے، یقینی بات ہے یہ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے ایسے لوگوں پر، عام طور سے دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، اور دنیا میں ان کو اس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے عذاب کا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی جگہ سے عذاب آتا ہے۔ حقیقت ہے کوئی بھی عذاب، کسی جانب سے بھی کوئی سخت مصیبت آ سکتی ہے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور آخرت کا تو پھر ہے ہی ہے، سخت ترین عذاب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔